زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا وہ اردو میں چلنے والی پہلی تحریک ہے، ایہام گوئی کی تحریک۔ ایہام گوئی پہ بات کرتے ہیں اور ایہام گوئی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ پہلے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں پھر بات کریں گے۔ ایہام گوئی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہم میں ڈالنا یا بہم میں پڑ جانا۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جس میں دو معنی ہوں، جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو اور ان دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد بعید کے معنی سے ہو، قریب سے نہیں۔ یہ جمیل جالبی کا قول ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر اس طرح سے کہا جائے جس میں ایک لفظ ایسا بیان ہو جس کے معنی دو ہوں اور دونوں معنی جو ہیں وہ الگ ان کے معنی بیان کر رہے ہوں۔ ایسا لفظ ہو جس کے دو معنی ہوں اور دونوں معنی الگ الگ ہوں، ایک معنی قریب کا ہو اور ایک معنی جو ہے وہ بعید کا ہو، یعنی دور کا، اور شاعر کی مراد دور والے معنی سے ہو۔ ہندی میں جیسے سلیش النکار ہوتا ہے اسی طرح سے اردو میں ایہام گوئی ہے، لیکن سلیش سے تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ سلیش میں کئی معنی ہو جاتے ہیں، تین چار معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کے ایک بعید کے۔ وہ ایک بڑی خوبصورت کویتا ہے، پتی پتی پہ نظر ڈالی، ڈالی ڈالی پہ نظر ڈالی، جس ڈالی پہ نظر ڈالی وہ ڈالی باغباں نے جلا ڈالی۔ میں نے پوچھا کہ وہ ڈالی تو نے کہاں ڈالی؟ باغباں مسکرا کے بولا وہ ڈالی میں نے چولہے میں جلا ڈالی۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ ڈالی 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 بار بار لفظ آ رہا ہے اور ہر بار اس کی معنی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ ایہام گوئی میں کیا ہوتا ہے کہ ایہام گوئی میں ایک لفظ ہوگا اور اس کے دو معنی ہوں گے، اور دو معنی جو ہیں سلیش النکار میں بھی ہوتے ہیں، اور یمک النکار ایسا النکار ہوتا ہے ہندی میں جس میں ایک لفظ بار بار آئے گا، ایک ہی جیسا لفظ جس کا املا ایک جیسا ہوگا، تلفظ ایک جیسا ہوگا، لیکن معنی ہر بار چینج ہو جائیں گے، وہ یمک ہو جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ایک ہی بار آ جائے اور کئی معنی اس کے ہوں تو وہ شلیش النکار ہو جاتا ہے۔ اور ایہام گوئی میں ایک لفظ شعر میں ایسا ہو جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کے ایک بعید کے، اور شاعر جو بعید معنی ہے، دور کے معنی ہے، اسی کا مراد لے اپنے شعر میں۔ آگے دیکھتے ہیں، بعض ناقدین نے ایہام گوئی کا رشتہ سنسکرت کے شلیش سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ شلیش میں ایک شعر کے تین چار معنی ہوتے ہیں، جبکہ ایہام میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔ اس کے بعد ایہام گوئی کی تحریک کو محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں شروع ہوئی۔ یہ وہی دور ہے محمد شاہ رنگیلے جب ہندوستان پہ بدیشی حملے ہو رہے تھے، اور اس محمد شاہ رنگیلے پہ حملہ ہوا تھا۔ یہ تاریخ بعد میں بیان کریں گے، یہاں پہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں شروع ہوئی اور یہ دور 18ویں صدی کا دور تھا۔ ایہام گوئی تحریک کا شاہ مبارک کو رہنما تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی شاہ مبارک آبرو ایک شاعر ہیں، ان کو ایہام گوئی کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہے، وہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے ایہام گوئی کی شاہ مبارک کے کلام سے۔ شاہ مبارک آبرو ان کا پورا نام ہے۔ آبرو کے بعد اہم نام مضمون شاعر بیدانہ، یعنی مضمون کا ہے، مضمون کو شاعر بیدانہ بھی کہا جاتا ہے، بغیر دانت والا شاعر۔ یہ شاعر میرے خیال سے میر تقی میر نے ان کو شاعر بیدانہ کہا ہے۔ اس کے بعد میں شاکر ناجی ہیں، مصطفیٰ خان اکرنگ ہیں، احسن اللہ احسن ہیں، سعادت علی اور فغا کے نام بہت اہم ہیں۔ انہوں نے ایہام گوئی میں بہت کام کیا۔
یعنی یہ شاعر ہیں، مضمون ہیں، شاکر نازی ہیں، مصطفیٰ اکرنگ ہیں، احسان اللہ احسان ہیں، سعادت علی ہیں اور یہ فغاں ہیں۔ اتنے شاعر ہیں جنہوں نے ایہام گوئی میں کام کیا۔ ایہام گوئی کی مخالفت کرنے والوں میں سر فہرست مرزا مظہر جانے جانا یقین، قائم چاند پوری، خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا کے نام بہت اہم ہیں۔ یاد رکھنا کہ ایہام گوئی جب چلی تو اس کی اصلاح زبان کے لیے بھی دوسری تحریک چلی، اس میں سدھار کرنے کے لیے دوسری تحریک چلی، اس کو اصلاح زبان کی تحریک کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا اردو میں جو تحریکیں چلی ہیں، کس کے بعد کون سی تحریک کا بیان ہوا ہے، کون سی تحریک چلائی گئی اردو ادب میں، تو مختلف مخالفت میں اس کے جو تحریک چلی اس میں سب سے پہلے مرزا مظہر جانے جانا کا نام بہت اہم ہے۔ پھر یقین اور قائم چاند پوری جو ہیں وہ شاگرد ہیں محمد مرزا رفیع سودا کے، اور سودا نے بھی مخالفت کی اور خواجہ میر درد نے بھی اس تحریک کی ایہام گوئی کی مخالفت کی ہے۔ جنہوں نے ایہام گوئی تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی، اس کے بعد میں شاہ حاتم پہلے ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، یعنی شاہ حاتم پہلے ایہام گوئی میں شعر کہتے تھے، اس کی طرف مائل تھے۔ جب یہ تحریک نے دم توڑ دیا تو یہ مخالف گروہ میں شامل ہو گئے، یعنی پہلے انہوں نے ایہام گوئی میں شعر کہے اور بعد میں انہوں نے ایہام گوئی کا دامن چھوڑ کر اصلاح زبان کا ساتھ دیا۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں کیا کہا ہے کہ ایہام گوئی جو ہے وہ ہندی میں جو دوہے لکھے جاتے ہیں، جیسے کبیر داس کے دوہے، میرا کے، تلسی کے جو دوہے ہیں، دوہے کے زیر اثر سے پروان چڑھی، یعنی اردو میں ایہام گوئی کا تعلق دوہے جو لکھے گئے ہندی میں اس سے ہے۔ یہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کہا ہے۔ ایہام گوئی اردو ادب کی پہلی ادبی تحریک ہے اور اس کے بعد چلنے والی تحریک اصلاح زبان کی تحریک ہے۔ 1720 میں دہلی کا دیوان دہلی آیا، جیسے ہی دہلی والوں کے سامنے آیا، دہلی کی شورا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وجہ سے ایہام گوئی کی تحریک پر زوال طاری ہو گیا۔ ولی دکنی جو ہیں، ولی دکنی نے بھی ایہام گوئی کی شاعری کی ہے۔ ولی دکنی کا جب کلام جو آیا اس میں دہلی میں، تو ولی دکنی ایسے شاعر ہیں جن کی وجہ سے اردو شاعری میں جو آسان لفظ کا استعمال ہونا شروع ہوا اور اردو زبان جو ہے باقاعدہ طور پہ اردو زبان میں شاعری ہونے لگی۔ اس سے پہلے اردو شاعری میں فارسی کا استعمال ہوتا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ولی کے دیوان میں اردو شاعری کے مختلف رنگ موجود تھے۔ یہ تو بات میں بیان کر چکا ہوں کہ ولی دکنی کا جو کلام ہے، جو ان کا دیوان ہے، اس میں تمام طرح کے رنگ تھے۔ انہی میں ایک رنگ ایہام گوئی کا بھی تھا، اور اسی رنگ کو آبرو، مضمون، نازی اور حاتم وغیرہ نے اسی رنگ کو ولی دکنی کے دیوان سے آپ نے اپنے ادب میں شامل کر لیا۔ کہنے کا مطلب ہے ولی دکنی کا دیوان دہلی 1720 میں آیا تھا، اور ولی دکنی کا ایسا کلام تھا، ایسا دیوان تھا جس میں ہر طرح کے ہر رنگ کی شاعری تھی، اور اس میں ایہام گوئی کا بھی اثر ہے۔ ایہام گوئی کے بھی نمونے ملتے ہیں ولی دکنی کے دیوان میں، اور وہیں سے یہ جو شاعر دہلی کے شاعر مضمون ہیں، آبرو ہیں، حاتم ہیں، نازی ہیں، انہوں نے ایہام گوئی کو اپنا لیا اور ایہام گوئی کی یہیں سے شروعات ہو گئی، اور بعد میں اس ایہام گوئی کو ختم کر دیا گیا۔ ایہام گوئی کو غلط مان کر ختم کر دیا گیا ہے، چونکہ اس میں بہم میں ڈالنے کی شاعری کو نام ہے ایہام گوئی، اور اس کو ختم کر دیا گیا اصلاح زبان تحریک کے چلا کر۔ اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ایک نئے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔